बाद तौहीद के मतवालों, शम रिसालत के परवानों, गौसो काजाब रदा के दीवानों, औलियाए उम्मत के चाहने वालों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज रमज़ानुल मुबारका की हमारी 23वें रज़वे की रोज़े की मुनासिबत से 23वीं नशिस्त है। गुज़िश्ता नशिस्त में मैंने सदक़ा खैरात की कुछ फजीलतें बयान फरमाई थी, लेकिन आज की नशिस्त में मैं ज़कात के फ़ज़ाइल, ज़कात देने के फ़ज़ाइल, ज़कात का निसाब क्या है वो भी मैंने बताया था इससे पहले, और गुज़िश्ता नशिस्त में सदक़ा खैरात की फजीलतें बताई थी। लेकिन आज की नशिस्त में मैं ये बताना चाहता हूँ कि चाहे ज़कात हो या सदक़ा खैरात हो, उसके हक़दार कौन है, हमें देना किसको है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उलमा इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग मांगने आते हैं घरों पर, दुकानों पर, जिनका मांगने का पेशा बन चुका होता है, अगर आप उन्हें 50,000 भी देंगे, वो फिर ले जाकर घर में रख देंगे, फिर दूसरे दिन से फिर वही मांगना शुरू कर देंगे, यानी मांगना उनका पेशा बन चुका होता है। ऐसे लोगों को अगर ज़कात देते हैं तो ये सही तौर पर आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। ज़कात को देना है, हक़दारों को देना है, वाकई मुस्तहक़ीन को देना है, तो आपकी ज़कात सही मानों में अदा होगी। इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तवज्जो देने की। ज़कात देते हैं, किसी को भी उठा कर देते हैं, चाहे मुस्तहिक़ हो या ना हो, तो ज़कात आपकी अदा नहीं होती। उलमा इरशाद फरमाते हैं, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो ज़कात के हक़दार सबसे पहले आपके गरीब रिश्तेदार होते हैं। ज़कात बाहर वालों में देने से पहले आप देखें कि आपके रिश्तेदारों में कौन कौन गरीब है, मुस्तहिक़ है। सबसे पहले आपके गरीब रिश्तेदारों का जो मुस्तहिक़ है, उनका हक़ आपकी ज़कात पर होता है। अगर आप गरीब रिश्तेदारों को नज़रअंदाज करके बाहर ज़कात बांटेंगे तो उनकी हक़ तलफ़ी होगी। लिहाजा आप अपने गरीब रिश्तेदारों को पहले तवज्जो दें। उसके बाद आपके पड़ोस में, महल्ले में जो होते हैं गरीब गुरबा, जो मुस्तहिक़ होते हैं, उन पर आप तवज्जो दें। या आपके दोस्त अहबाब का जो हल्क़ा है, उन हल्क़े में उन दोस्त अहबाब पर तवज्जो दें। कोई गरीब है, हक़दार है, मुस्तहिक़ है, लेकिन आपका रिश्तेदार है, चाहे गरीब रिश्तेदार हो, चाहे गरीब पड़ोसी हो, चाहे गरीब दोस्त हो, वो अगर गैरतमंद है तो वो आपको मांगेगा नहीं, आपको खुद उनको पहचानना होगा, आपको देखना होगा इसकी कमाई क्या है, इसके घर में कितने अफराद बसते हैं, इसका ज़राए माश क्या है, इसका ज़रिए माश क्या है। चाहे आपका वो रिश्तेदार हो, चाहे आपका वह पड़ोसी हो, चाहे वह आपका दोस्त हो, आपको अपनी निगाह तवज्जो से डालनी पड़ेगी। गहरी तवज्जो से आप देखें कि इसका ज़रिए माश क्या है, इसके घर में कितने अफराद रहते हैं, ये इसकी ज़िंदगी कैसी है, आप गौर से देखें। उसके बाद सबसे पहले अपने गरीब रिश्तेदारों को ज़कात दें। आप गरीब रिश्तेदारों को दें, पड़ोसियों को दें जो मुस्तहिक़ हैं। और उसके बाद दोस्त अहबाब में अगर आपके कोई गरीब दोस्त अहबाब हैं, उनकी गैरत गवारा नहीं करती मांगने की, लिहाजा मांगने से पहले आप उनको पहुँच कर अपनी ज़कात दें। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो ज़कात देना है तो सबसे पहले हक़दार आपके गरीब रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, दोस्त अहबाब हैं, जो ज़कात के मुस्तहिक़ होते हैं, लेकिन मांगना उनकी गैरत गवारा नहीं करती, लिहाजा वह गैरत के मारे खामोश होते हैं। लिहाजा आप उन तक पहुँचकर उन्हें अपनी ज़कात दें। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, लिहाजा आपको ही पहचानना होगा कि ज़कात के मुस्तहिक़ कौन है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को पैदा फरमाया तो वो ज़मीन हिलने लगी। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े बड़े पहाड़ों को ज़मीन पर जमा दिया, जिससे ज़मीन साकित हो गई। फरिश्तों ने पूछा, मौला ज़मीन हिल रही थी तो तूने पहाड़ उन पर जमा दिए जिससे ज़मीन साकित हो गई। अब ये बता मौला, पहाड़ों से भी कोई ज़्यादा ताकतवर चीज़ है? अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, हाँ, पहाड़ों से भी ज़्यादा ताकतवर लोहा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों,
اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا پہاڑوں سے زیادہ طاقتور لوہا ہے. پھر فرشتوں نے عرض کیا مولا لوہے سے بھی کوئی زیادہ طاقتور چیز ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے لوہے سے زیادہ آگ طاقتور ہے. پھر فرشتوں نے پوچھا آگ سے بھی بھلا کوئی طاقتور ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے آگ سے بھی زیادہ طاقتور چیز پانی ہے، جو پانی آگ کو بجھا دیتی ہے. پھر فرشتوں نے پوچھا مولا پانی سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہوا پانی سے زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ ہوا پانی کو اڑا لے جاتی ہے، پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. اور میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اور آگ سے زیادہ طاقتور میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں پانی ہے، پانی سے زیادہ طاقتور ہوا ہے. پھر فرشتوں نے پوچھا مولا یہ تو بتا پہاڑوں سے زیادہ طاقتور لوہا ہے، لوہے سے زیادہ طاقتور آگ ہے، آگ سے زیادہ طاقتور پانی ہے، پانی سے زیادہ طاقتور چیز ہوا ہے، تو ہوا سے بھی کوئی زیادہ طاقتور چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں ہاں، وہ ابن آدم جو صدقہ اس طرح سے کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی، وہ ہوا سے پانی سے بھی زیادہ طاقتور ہے، ہوا سے بھی زیادہ طاقتور ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو حدیث پاک کی روشنی میں کیا معلوم ہوا؟ جو آدمی، جو مسلمان صدقہ خیرات کرتا ہے اس طرح سے کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی، تو وہ پہاڑوں سے زیادہ طاقتور ہے، ہواؤں سے زیادہ طاقتور ہے، پانی سے زیادہ طاقتور ہے، آگ سے زیادہ طاقتور ہے. لہذا معلوم کیا ہوا صدقہ خیرات کرنا ہے، لیکن ایسے کرنا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسی لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اپنے صدقات کو احسان رکھ کر اور ایذا دے کر باطل نہ کرو. صدقہ خیرات کر کے غریبوں پر احسان مت جتاؤ. اگر ہم صدقہ خیرات کر کے غریبوں پر احسان جتاتے ہیں تو اس کا ثواب باطل ہو جائے گا، ثواب نہیں ملے گا، مولا ثواب عطا نہیں فرمائے گا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، چاہے زکوٰۃ ہو یا صدقہ خیرات ہو، آپ جس کو بھی دیں چھپا کر دینے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر آپ علانیہ دیں گے، آپ اس کے ساتھ زکوٰۃ دے کر، صدقہ خیرات دے کر، اس کی مدد کر کے اگر آپ اس کے ساتھ تصویر کشی کریں گے تو اس غریب کے دل آزاری ہوگی، اس کی غیرت کو گوارا نہیں ہوگا، اس کی غریبی کے مذاق اڑانے کے مانند ہوگا. لہذا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، زکوٰۃ ہو یا صدقہ ہو چھپا کر دیں تاکہ اس کی غریبی کا مذاق نہ اڑے، اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو اس لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں جو آج کل لاک ڈاؤن چل رہا ہے، کئی لوگ فاقہ کشی میں مبتلا ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا بہترین اسلام وہ ہے جو سلام کرے اور غریبوں کو کھانا کھلائے، بہترین اسلام ہے. تو اس لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں تو ہر مسلمان پریشان ہے، ہر انسان پریشان ہے. لہذا آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات، عطیات، خیرات کے ذریعے غریبوں کی مدد کریں، مستحقین کی مدد کریں، مفلسوں کی مدد کریں. جو لوگ آپ تک آ رہے ہیں انہیں بھی کچھ نہ کچھ دیں، اور جو نہیں آتے لیکن حقیقت میں مستحق ہیں آپ ان کی گہری توجہ دیں کہ آپ خود سوچیں کہ کون کون اس کے حقدار ہیں. لہذا خالی وقتوں میں بھی غریبوں، فقیروں کی، مسکینوں کی مدد کریں، اور اس رمضان المبارکہ میں اپنی زکوٰۃ کو صحیح مستحقین تک پہنچائیں، اور صدقہ خیرات کے ذریعے سے لوگوں کی روپیے پیسوں کے ذریعے، اناج کے ذریعے زیادہ سے زیادہ اس مصیبت کی گھڑی میں مدد کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس مدد کے ذریعے سے ان کے دلوں سے جو دعا نکلے گی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تقدیر کو بدل دے گا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تقدیر کو بدلنے والی صرف دعا ہی ہوتی ہے. لہذا اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں، دنیا و آخرت میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں، تو اس لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں خاص طور پر اپنے زکوٰۃ، عطیات، صدقات، خیرات کے ذریعے غریبوں کی، غریب رشتہ داروں کی، غریب پڑوسیوں کی، غریب دوست احباب کی، فقیروں کی، مسکینوں کی، جس کسی کی چاہے آپ دل کھول کر مدد کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بری موت سے بھی بچائے گا، ہمیں بری موت سے بچائے گا. خاتمہ ایمان پر ہوگا، اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوگا. زکوٰۃ کی فضیلت جو ہے آپ نے وہ سماعت فرما لی. لہٰذا زکوٰۃ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ دینے کی جو فضیلتیں ہیں اس سے بھی ہمیں مامور فرمائے گا، اس سے فضیلتیں ہمیں عطا فرمائے گا. اور زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو جو میں نے عذاب بیان کیا ہے وہ بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لہٰذا رمضان المبارک کے خصوصی موقع پر نماز روزے کی پابندی کرنے کے علاوہ
علاوہ اللہ نے اگر آپ کو صاحب نصاب بنایا ہے، زکوٰۃ کا فریضہ انجام دیں، اور اگر اس کو صدقات خیرات کر سکتے ہیں تو غریبوں فقیروں میں صدقات خیرات کے ذریعے ان کی مدد کریں، ان کی دلجوئی کریں، ان کی فاقہ کشی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہانوں میں ہمیں کامیابی کامرانی عطا فرمائے گا، کیونکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ لہذا ہم زمین والوں پر رحم کریں گے، آسمان والا ہم پر رحم کرے گا۔ آخر میں اپنے تمام سامعین اور ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل محمد حفیظ احمد خان رضوی کو آپ دیکھا کریں، میرے ویڈیوز کو دیکھا کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اور کمنٹس ضرور روانہ کیا کریں۔ آپ کے کمنٹس کے مطابق میری کوشش یہ ہوگی کہ چھوٹی چھوٹی نئی مفید کی ویڈیو کلپ بنا کر آپ کی خدمت پہ پیش کرتا رہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، اور ہر مسلمان کو رمضان المبارک کے خصوصی موقع پر زکوٰۃ، عطیہ، صدقات خیرات کے ذریعے غریبوں کی، مسکینوں کی، فقیروں کی، غریب دوست رشتہ داروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔